کیا بنا؟ اچھا ہاں ہاں تھوڑا سا قریب آ جاؤ. چلو آگے دلتا اچھی گانے سے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ یوم یاک اهدنا الصراط المستقیم غیر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی. آ جاؤ بیٹا. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی، یہ قرآن پاک کی میرے بھائیوں آخری سورت ہے. اب اس کے بعد قرآن کی تکمیل کا وقت قریب ہو گیا ہے. یہ آخری سورت ہے قرآن کی. اس کی 12ویں آیت میں نے پڑھی ہے. اسی سورہ مائدہ ہی میں سورہ بلغ ما نازل ہوئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما. اس سورت میں بلغ ما کا آنا دلیل ہے تکمیل قریب ہو گئی ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب یا ایھا الرسول، اے رسول. آج اللہ نے رسول کا نام رکھ ہی رسول دیا. اور فرمایا رسول نام رکھنا دلیل ہے کہ تو بھیجا ہی اسی اعلان کے لیے گیا. اعلان کرو میرا حبیب. کس کا اعلان کرو؟ بلغ ما. دیکھیں ما وہ کمال ہے، اسم موصولہ کہلاتا ہے. موصولہ کہ جس کمال کو عقلیں سمجھ نہ سکیں آج اسی کا اعلان ہے. جو ماورائے عقل انسانی ہے. ولایت ماورائے عقل انسانی ہے. کیوں؟ اگر آپ خوش ہیں تو پھر میں جملہ کہوں کیونکہ جب اللہ نے ولایت کا اعلان کیا تو انما حاصر کا لگا کے کہا انما ولیکم اللہ. بس صرف تمہارا ولی اللہ ہے. کوئی گل سمجھ آئی میرے بابا؟ تمہارا ولی اللہ ہے. حاصر بتا رہا ہے حاصر انما کہ ولی
کے لیے معیار ہے اللہ ہونا، کیونکہ تمہارا ولی اللہ ہے، بشکوکہ اللہ ہے ایک، دو اللہ ہو نہیں سکتے۔ پھر یہ کمال اللہ کا نہیں، 14 کو رسول بنا کے ولی بنا دیا، 12 کو اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا زندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میری گل سن لو نا، اللہ نے ان کو رسول کو امام الانبیاء بنایا، اور مکمل امام کتنے ہیں؟ امام تعداد 12، چنگی گالا کی ویسے بالکل 12 اور 1 13 ہو گئے نا، رسول خدا 12 امام، یہ 13 مکمل نہیں ہوتے اگر سیدہ پاک نہ سارا نظام ولایت کی معدن ہی جناب سیدہ طاہرہ، کیونکہ بی بی 9 اماموں کی ماں ہے، 9 اماموں کی ماں۔ جب اماموں کی ماں ہے، اللہ نے اپنا نام ولی میں اللہ کہا، رسول کا نام اسی دن امام الانبیاء بنا کے رسول نام رکھ دیا، اور 12 کا نام امام رکھا۔ اللہ کے مقابلے میں میں مقابل کہوں کیونکہ ولایت جو برابر کی ہے، ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ایک جماعت ولی ہے، ولی جماعت وہ 12 امام ہیں، جب ولی ہے تو اللہ نے ان کا نام امام رکھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے گن کے رکھا ہے امام مبین میں۔ یہ امام کے لفظ میں نے ابھی 2 مجالس میں یہاں عرض کیا تھا، امام ان کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ کا نام اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے، یہ امام ہے۔ اب ان دونوں ناموں میں نام بدلے ہوئے ہیں، کمال ایک کونے پر بار ہے، یہ اللہ بھی نہیں ہے، حیدری یہ اللہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ نہ ہو کہ کمال اللہ والے ہیں۔ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، آپ خوش ہو جائے، اسے سمجھ لے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اے اللہ جب تو ظلم ہی نہیں کرتا تو تھوڑی سی مثال کیوں دی؟ سیانے ہو نا، مثقال ذرہ کہتے ہیں تھوڑے، اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اللہ جب ہے ہی تو اللہ، پھر یہ تھوڑی سی مثال کیوں دی ہے؟ سمجھانے کے لیے کہ اللہ اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ سمجھ جائے، بڑا ظلم تو ہوگا نا۔ اب سب سے آگے لبیب کا بحث نہیں کرتے، سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے، شرک ہی علی کو علی کا مقام نہ دینا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بابا؟ اب اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ میں نے عرض کیا، جہاں ظلم نہ ہو وہاں عصمت ہوتی ہے، عصمت ان سیانے اسی سیانے۔ عصمت ظلم نہ کرنے کا نام نہیں، سمجھ آ جائے؟ عصمت معصوم ہونا، عصمت ظلم نہ کرنے کا نام نہیں، ظلم نہ کر سکنے کا نام۔ اللہ کرے بات سمجھ، دنیا سمجھے تو بات تو سمجھ والی موجود ہے۔ اللہ دیکھیں ظلم نہ کرنے کا نام، ظلم نہ کرنا نفی وقوع، نفی وقوع، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا آتا ہے نفی امکان، اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب 2 باتیں ہو گئی اللہ کے لیے، جب اللہ اللہ ہو کے ولی ہے، پھر یہی 2 باتیں امام کے لیے بھی تو ہونی چاہیے۔
اللہ ہے. اب اللہ کے لیے دو باتیں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. پھر کہوں امام نہ گناہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. ایسے معصوم ہوتے میرے بھائی. خدا کے لیے علمی بحثیں کیا کریں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. امام نہ گناہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. سمجھانا ہے آپ کو. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. شکر ہے بات سمجھ ہے. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. ہن گل سمجھ آ گئی بھی. یہ شرک والی گل ہے. آج سمجھ آئی. گہرے ہو کے سمجھے نہ یہ جلدی نہیں جے سمجھ آئی. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. اب 14 کو سمجھو. 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہیں. ہائے ہائے ہائے. 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہیں. کر سکتے نہیں کہ امام ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی. امام نہ گناہ کا ارادہ کرتا. ارادہ بھی گناہ بھی نہیں کرتا. تسی کر دیو نا میں کرتا. اچھا تاری گل نہیں کرتا میں کرتا. اچھا تسی ہون منان لگ بیو. ٹھیک ہے تاری گل. جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا. ایک مامون بادشاہ گزرا ہے. مامون عباسی. اس کے زمانے میں یہ بحث چلی معصوم کی عصمت کی. علماء کو بلایا. بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی نبی جو ہے وہ نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کبیرہ ہے نہ بڑے گناہ. صغیرہ چھوٹے گناہ. اللہ نہ بڑا گناہ نبی نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ کبیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ بحث تھی ارادے پہ. انہوں نے کہا کہ نبی اللہ نہیں ارادہ نہیں کرتا لیکن نبی جو ہے ارادہ گناہ کرتا ہے. ایسے لوگ بھی تھے. شکر ہے کہ ایسے ہونے چاہیے جو حقیقت بھی بتائیں. جب دین بگڑنے لگے تو کوئی تو ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا 12واں عوض بھی قائم. دلیل ہے موجود ہے. یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی امام گناہ ارادہ گناہ کرتا ہے. انہوں نے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے مامون کے ساتھ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے 12ویں پارے میں بی بی زلیخا اور جناب یوسف کا کوئی قصہ کبھی سنا ہو؟ آندھے پتہ لگ دے. آندھے جلدی جواب آتا ہے جی. اس لیے حکم ہے ترجمہ بھی نہ پڑھایا کرو. اتنی بڑی بات ہے. اس میں ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ. بے پہ آپ دیکھیں گے توئے لکھی ہوئی ہے. آگے توئے میں نے راہ مطلق راہ. کیا مطلب؟ سانس توڑ دو. سانس توڑنے کا معنی ہے معنی پیچھے اللہ نے مکمل کر کے بیان کر دیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ. حمت تے آئی ہے مؤنث کی. بی بی زلیخا نے ارادہ کیا. سمجھ آئی؟ آگے لفظ ہے وَحَمَّا بِهَا. ہمہ مرد کے لیے آتا ہے. انہوں نے بہا پہ سانس توڑ کے علماء نے قرآن نے نہیں علماء نے وَحَمَّا بِهَا کہا بھی. مامون وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ بھی ہے. زلیخا نے ارادہ بھی کیا. وَحَمَّا بِهَا اور جناب یوسف نے بھی ارادہ کیا. آگے آیت نہیں پڑھی انہوں نے. ہمہ بہا پہ سانس روک دی. لہذا نبی ارادہ گناہ کرتا ہے. دلیل بڑھائی. کل سمجھ آئی میرا بابا؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی وجہ سے ایک امام کا رہنا واجب ہے.
मामून कहता है मेरे दिल में इमाम रज़ा के लिए तस्वर पैदा हुआ, जब तक उनसे मैं ना पूछूं मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तसल्ली नहीं हो रही। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए, उलमा पहले से बैठे हुए थे, मामून भी बैठा था, मेरा 8वां इमाम आके बैठ गया। बैठा तो उसने यही सवाल किया, ख्याल कराए से। मामून ने इमाम से कहा, मौला नबी गुनाह है कबीरा करता है? फरमाया नहीं। सगीरा गुनाह करता है? फरमाया नहीं। इरादा गुनाह करता है? फरमाया नहीं। हाय 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 है जिसकी हाँ हज़ारों पे नहीं गालिब आ जाए वो इमाम होता है। इमाम ने फरमाया गुनाह है कबीरा ना सगीरा, इरादा भी नहीं करता, इरादा नहीं करता। उसने आयत पढ़ती, मामून ने वलक़द हम्मत बिह व हम्म बिहा, आगे आयत नहीं पढ़ी। ये कहना था तो इमाम ने फरमाया काश काश, वलक़द हम्मत बिह व हम्म बिहा। उसे मामून ने कहा सही इरादा आया हुआ है, बीबी ने भी इरादा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इरादा किया। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मामून कुरान ऐसे नहीं उतरा जैसे तू पढ़ रहा है। इसी वजह से अली का बनाया हुआ कुरान अभी इमाम के पास है, उन्होंने कबूल नहीं किया। 110 दिन में जो लिखा ना इमाम ने, सरकार ने फरमाया मामून तूने आयत पढ़ी है? लो मैं भी आयत पढ़ता हूँ जैसे नाजिल हुई है, जैसे नाजिल हुई है मैं पढ़ता हूँ। इमाम ने आयत पढ़ी वलक़द हम्मत बिह, इमाम ने सांस तोड़ दिया, समझे नहीं पे? वलक़द हम्मत बिह, अब क्या मतलब हुआ? ज़ुलेखा ने इरादा किया, ये सांस जो तोड़ दी। वलक़द हम्मत बिह के बाद इमाम ने पढ़ा व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, बस रब्बे बे इमाम ने सांस तोड़ना थी। मामून ने कहा नबी गुनाह का इरादा भी नहीं करता। हाय हाय हाय, समझ आ गई? सरकार ने फरमाया तो रोक दिया, तू निकाल। हम्मा बिहा, जनाब यूसुफ ने इरादा किया, यहाँ तो राह है नहीं, रुकना है नहीं, रुकना है। वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बे, जनाब यूसुफ ज़ुलेखा का तब इरादा करते अगर अपने रब की बुरहान न देखी होती। हाय 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 हाय, चूँकि वो बुरहान देख चुके थे इसलिए इरादा भी नहीं किया। मामून पेट के कहता है मौला वो बुरहान कौन है? फरमाया बुरहान ही हम 14। खुश हो जाओ मेरे मन पर, खुश हैदरी, माशाअल्लाह से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक ठीक हो गया। अब जनाब सूरह आगे आ जाओ बुजुर्ग, आगे 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 तेरा रोशनी, माशाअल्लाह से ठीक हो, बिस्मिल्लाह से। ऐसी सूरह अल माइदा की में बल्लिग मा भी इसी में है, और जब तकमील की आयत आई आखिरी तकमील की, हमारे भाइयों ने भी यही लिखा है, आखिरी आयत कुरान की यही है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आपको ऐसे याद होना चाहिए, रात को सोते भी पढ़ा करें, उठते भी पढ़ा करें। अल्लाह फरमा रहा है आज मैंने इस अली की विलायत की वजह से तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। हाय हाय हाय, कैसी बात कर रहा है? और इसी अली की विलायत की वजह से आज मैंने अपनी तमाम नेमतें पूरी कर दी, तमाम कर दी। खुश हो जाओ जहाँ तक आवाज़ आ रही है, इसलिए हम मजालिस कराते हैं कि हकीकत घर बैठे कानों तक पहुँचे। फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज जनाब अली की विलायत की वजह से मैं दीन को इस्लाम कहने पे राज़ी हो गया। खुश हो इसी में खालिक ने इसी में 12 नंबर आयत में इन 14 के बारे में बनी इसराइल से फिर मीसाक लिया। मीसाक समझते? हाँ चलिए बोलिया करो यार, कोई पता लगे ना कि हिलजुल पर बिल्कुल चुप नहीं। एक होता है अहद, एक होता है मीसाक।
عہد ایک معاہدہ ایک ہوتا ہے، معاہدہ طرفین کا ہوتا ہے، عہد میں ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ، عہد مانے وعدہ، میثاق وہ وعدہ ہے جس میں قسم کھانا ضروری ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور نہیں فرما رہے۔ اب اللہ نے نبیوں سے پہلا میثاق لیا، نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، سورہ آل عمران میں۔ ہوئے میثاق بھی آل عمران میں، اور آل عمران کے لیے ان 14 کو منوانے کے لیے اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ میثاق مانے قسم کے ساتھ اعلان کرو، پہلے 14 منوائیں گے پھر اپنی نبوت منوائیں گے۔ نہ نبی، ابھی بیان کر، پہلے کیا کرنا ہے؟ ان 14 کو منوا لینا، معلوم ہوتا ہے منوا کے نا پھر تم اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ یہی میثاق اللہ نے پھر آ کے بنی اسرائیل سے آخری صورت میں پھر میثاق لیا۔ تو اسی سیانے ہو، دیکھو آخری صورت میں آ کے اللہ نے بنی اسرائیل اولاد جناب یعقوب علیہ السلام سے کیوں لیا عہد، پھر میثاق لیا، کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں ہمیں آخری وقت پتہ نہیں لگا ہے۔ اللہ نے میثاق لے لی، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ ان 14 کو ماننا ہے، بلا فاصل ماننا ہے، بالترتیب ماننا ہے، 6 پہ بھی نہیں رکنا، 7 پہ بھی نہیں رکنا، 9 پہ بھی نہیں رکنا، پورے 12۔ کیا یہ آیت نہیں یار؟ کیوں نہیں پڑھ دے مولانا صاحبان؟ کیوں نہیں غور فکر کر؟ ہو گیا میثاق۔ اب اس میثاق کو میں دہراؤں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً، لام تاکید کے لیے، قد یقین کے لیے، اور یقیناً، اللہ کہہ رہا ہے اور یقیناً۔ جب نبیوں سے میثاق لیا نا، یہ کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، میرا حبیب، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا، وہاں گواہ رسول کو بنایا، گواہ لیکن عہد لے رہا ہے اللہ، اور گواہ کون ہے؟ رسول۔ یہاں یقین دلا رہا ہے، یقین ہوتا ہے ان بے یقینوں کے لیے جو سن کے بھی نہ مانے ہیں، جان کے بھی نہ مانے، پہچان کے بھی نہ مانے، کہوں دیکھ کے بھی نہ مانے۔ اللہ نے کیا کر دیا ان کے لیے؟ یقیناً، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے بھائی، اللہ نے یقیناً میثاق لیا، کن سے لیا؟ بنی اسرائیل، بنی مانے بیٹے، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان سے کیا لیا میثاق؟ یہ کتنے قبیلے تھے؟ 12۔ جناب یعقوب کے اولاد کے 12 قبیلے تھے، قبیلے۔ چونکہ اب میثاق میں لگتا ہے کہ سارا زور ہی ان 12 میں تھا، اللہ جانتا تھا جھگڑا 12 میں ہونا ہے۔ دیکھو نا، جھگڑا ان میں ہونا ایک ساتھ۔ ابھی جو اگلی یہی جملہ شروع ہوتا ہے اسی لیے والا جی 12 سے 12 نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا یہ تیری بھی میں پڑھی نہیں، وہ تو میرے کافی وقت چاہیے سے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لے لیا، اور بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اللہ نے ان 12 قبیلوں میں فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں، ہم نے چن کر ان میں ان کے نقیب بنا دیا۔ جس نے چنے؟ ہم نے۔ معلوم ہوا یہ تو بنی اسرائیل غیر معصوم ہے،
غیر معصوم میں بھی چناؤ اللہ ہی کرتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ کوئی نقیب چنے تو کون چنے؟ باسنا ہم نے ان میں 12 نقیب محافظ چنے، ہر قبیلے میں سے ہم نے چنے. تو پھر یاد رکھو جب غیر معصوم اللہ چنتا ہے تو پھر معصوم چننے کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ پھر معصوم کون چنے؟ اللہ. حق انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے ان کو چنا. کتنی؟ 12 نقیب محافظ. 12 کیوں نام لیا؟ اس لیے تاکہ 12 امام یاد رہے. جھگڑا ہی ترتیب میں ہونا تھا، انہی میں ہونا تھا، انہی میں جھگڑا ہونا تھا. تو اللہ نے کتنی چن لیے؟ 12. اب 12 کا اعلان کر دیا. اے تمہارے 12 نقیب ہیں. سورت ہے آخری اور ابھی اعلان ہونے والا ہے غدیر پر. انہیں بتایا تو نہیں نا، انہیں تو خبر نہیں تھی. یہ تو غدیر پہ اچانک آیت آ گئی. رسول یہی رک جا، جو آگے گئے واپس بلا، پچھلوں کا انتظار کر. معلوم ہوتا ہے صحابہ کو بھی خبر نہیں آج کیا ہونے والا ہے. خاشا اللہ مشک حیدری. جب اسی غدیر کے ایک تالاب ہے اس کے قریب پہنچے تو آیت آ گئی. اب رسول نے انتظار فرمایا، جو آگے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا، واپس آ جاؤ. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جس سارے اکٹھے ہو گئے. جملہ کہوں اگر ویسے بات آ گئی، ورنہ ادھر جانا نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. جو ہی آگے نا اس وقت نبی پاک نے 70 صحابیوں کے اونٹوں کے نام لے لے کے پلان لے لیے. 70 دلیل ہے کہ توحید نے فرمایا ان کے لے لو. 70 پلان لے لی. میں حداسی اور گل آگے ڈھونڈی ونجو نا آپ ہی نہ سونے سارا کچھ تسی بھی کرو نا. جن کے نام تھے ان کو چن کے نام. سلمان و ابو ذر سے کہا بناؤ تم نگرانی. رسول فرماتے ہیں میری ہوگی. اب میں جملہ کہہ دوں، جو صحابہ صرف ممبر نہیں بنا سکتے تو پھر ممبر والا کب بنا سکتے ہیں؟ حیدری. ان سمجھ آگی تھوڑی آگی ہے سمجھ. شکر ہے کل سمجھانی مقصود ہے. وَبَعَثْنَا ہم نے مبعوث کیا یعنی بنایا. مِنْهُ مُثْنَىٰ عَشَرَ اثنا عشرہ. آپ اثنا عشری ہیں نا، شاش امامی تو نہیں. شکر ہے وہ بچڑا والا آکھی والا شکر ہے. حیدری. اچھا ایک گل کرو، میرے نویں امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی ڈر نہیں. ایک شخص آیا، اس نے صحیح کو سلام کیا. دیکھیں امام لاکھوں میں بھی بیٹھا ہو نمایاں ہوتا ہے. یہ امام کی اب امام جو بیٹھا ہے، کوئی اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے ہمارا 12واں بیٹھا ہو، آپ بھی بیٹھے ہو اور ہم سارے آپ ایک زمانے کے لوگ ہیں، آپ بھی میں بھی. سمجھ آئیے. اس نے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ. سلام ٹھیک ہے. میرے نویں امام نے اسے جواب میں فرمایا سلام. بس صرف سلام کہا، حالانکہ سلام کا جواب واجب ہے. امام نے جواب نہیں دیا، سلام. صحابہ بھی بیٹھے. صحابہ دل میں کہنے لگے ہیں امام تو محافظ ہوتا ہے دین کا، ساری ذمہ داری دین کی امام کی، بیان کی، اس کی حفاظت کی امام کے پاس ہے. سلام کا جواب سلام، صرف سلام دے رہے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ تو نہیں فرما. کوئی وجہ ہے؟ پھر اسی آدمی نے پھر کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ. پھر امام نے وہی سلام کا جواب دیا. جب امام نے جواب نہیں دیا تو صحابہ غصے لال پیلے ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ امام اس کو جواب نہیں دے رہے؟ خدا جانے اس نے ماحول کو دیکھا یا توحید نے مقدر بدل دیا.
حیدری حیدری۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب 2 دفعہ امام نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں بھی سوچنے میں مجبور ہو گیا، مجبور ہو کے بات کرتا۔ تیسرے میں اس نے سلام کیا امام کو، السلام علیکہ ایھا الامام۔ جب امام کہا تو میرے امام نے جواب دیا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام نے، امام تو جانتے، صحابہ کرام نے پکڑ لیا اس کو، بھئی یہ آپ نے پہلے کیا سلام کیا؟ اس نے کہا بھئی میں واقفی مذہب صرف 7ویں امام تک مانتے ہیں، آگے نہیں۔ سمجھ آئیے؟ شاش امامی تو آپ کو پتہ ہے، اگر کوئی صاحبان بیٹھے بھی ہیں انہی کا نام میں لے رہا ہوں۔ شاش امامی 6 تک امام مانتے ہیں، آگے واقفی 7 تک امام مانتے ہیں۔ مولا میں واقفی مذہب تھا، میں تو 7 تک مانتا تھا، آپ تو ہیں 9ویں امام۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو میں جب آپ کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن اس لیے میں نے آپ کو یبنا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، حالانکہ آپ امام ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نسبت سے امامت کے بعد سلام نہیں ہوتا۔ یبنا رسول اللہ کہا، آپ کو امام نہیں کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب دوسری دفعہ جواب نہیں دیا، فوراً ہی میرے ضمیر نے اندر سے مجھے کہا، جب محافظ دین تجھے لائق سلام نہیں سمجھتا تو پھر ان کو مانے بغیر تجھے جنت کیسے ملے؟ حیدری یہ کہتا ہے شخص، صحیح شخص کہتا ہے اب آپ ہیں 9ویں امام، میں مانتا ہوں 7 تک، 9ویں کی ترتیب کے لیے پہلے مجھے 8ویں کو بھی ماننا پڑا۔ میں نے 8واں بھی مانا، ترتیب ٹھیک ہونا، اور 9ویں آپ ہیں، آپ کو بھی مانا، تو پھر ان کا ماننا ضروری ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے 12 نقیب بنائے، ان کی بلا فصل و بالترتیب، ان میں ایک کا بھی انکار ہو گیا خارج من الاسلام۔ خیال کرے میرے بچے، وہ مر جانے، وہ مر جانے، ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے 12 امام بنائے، بس اور گل شروع ہوگی۔ وقال اللہ انی معکم، ماشاءاللہ آپ کا صاحب قرآن کا مطالعہ ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں میثاق ہیں، اللہ نے کبھی میثاق میں نہیں کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، چونکہ یہ آخری حجت تھی۔ اب اعلان ہونا الیوم کا، اکملت لکم کا، اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم بنی اسرائیل، تم سے میثاق لے کر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہو۔ ہن گل سن لو میرے بھائی، ایک ہے آپ کے مفسرین نے یہ بحثیں نہیں لکھی جو میں بتاتا ہوں، چنگی لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو سونی تو لو۔ ہن کیا کروں جو تمہارے مزاج کے مطابق ہوئے تو پھر اوے ہوئے کیویں لے آؤں؟ قرآن جیسے کہتا ہے ہم نے تو وہی طرح بیان کرنا ہے، ٹھیک ہوگی۔ وقال اللہ انی معکم، میں اللہ فرما رہا ہے میں اللہ ہو کے تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا محافظ ہوں میں، لیکن 5 شرطیں لگائیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر 5 شرطیں لگا دی۔ ہن شرطیں سنین میرا پتر، یہ اہم شرطیں، خدا گواہ ہے آپ کے مفسرین نے ان شرطوں پہ بحث کی ہی نہیں۔ آپ کا قرآن ہے یا نہیں، یا تفسیر المتقین گجرات کی ہے یا نہیں ہے؟ نعیمی صاحب کی تصویر ہے، 19 جلدیں میں نے منگا کے گھر رکھی ہوئی، یہ گجرات، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ میرے خیال ہے ناراض ہو گیا، ناراض نہیں ہونا۔ حیدری اللہ نے پہلی شرط لگائی، اللہ کرے یہ بات میری سمجھ آ جائے، میں سمجھانے کے لیے اسے بار بار دہراتا رہوں گا۔ پہلی شرط لگائی بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، پہلی شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اے بنی اسرائیل جو نماز پیچھے سے آ رہی ہے اسی نماز کو تم نے قائم رکھنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرا بچڑا، خوش ہو۔ لئن
اگر شرط ہے، اگر اے شرط لگائی اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم پڑھی نہیں، قائم رکھی، قائم عربی لغت میں قائم وہ ہوتا ہے اگر اصل نکل جائے، اصل کا وجود ہی نہ رہے۔ نماز قائم ہوتی ہے اصل کی وجہ سے، کہو جملہ جلدی سے، وہ اصل ہی اقرار ولایت علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو حیدری۔ پہلی شرط یہ لگائی لئن اقمتم الصلاۃ، سیانی ہو یارا قرآن ہے یہ لکھا کھڑے سامنے بالکل واضح، لئن اگر تم نے قائم رکھی صلاۃ نماز، تم نے نماز جو پیچھے سے آ رہی ہے نبی پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اب میں قرآن سے نبیوں کی نماز بتاتا ہوں۔ اچھا کیا پڑھتے تھے آپ فرمائیں، چلیے اتنا بڑا پورا گجرات موجود ہے، فرمائیں کون سی نماز نبی پڑھتے تھے؟ ہن نہیں آئی نا، ہن دسنا ضروری ہے یا نہیں؟ بیان کروں یا نہ کروں میرا بابا؟ ہن 1400 سال تو آج تائیں تو نہیں سمجھ آئی، آگے کی آئے گی پھر؟ خدا واسطے یہ اہم باتیں ہیں، یہ تو ان مولا کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے دل میں ایسے ڈال دی ہے کہ ان کے یہ ترجمے ہیں، اسی لیے میں نے سارے راز صحیح سے پوچھ لیے ہیں اور لکھ لیا، خدا کو قرآن لکھ لیا ہے میں نے۔ اب جہاں یہ ہے کہ جو پیچھے سے نماز آ رہی ہے اسی نماز کو قائم کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، قائم کرنا ہے نماز کو۔ ڈھونڈیں وہ نبیوں کی نماز کیا تھی، دیکھیں رسول فرما گئے، ہمارے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں جب تک الحمد نہ پڑھی جائے۔ ایویں ترجمہ یہ شاہ جی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز الا مگر، اے حسر ہے بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ الحمد۔ جب تک نماز میں الحمد نہ پڑھی جائے نماز ہوتی نہیں، اور اس وقت ابھی الحمد نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ حیدری، بنی اسرائیل کے زمانے میں قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، جب نازل نہیں ہوا پھر الحمد وہاں تھی ہی نہیں، اور اللہ اسے نماز کہہ رہا ہے۔ ہن شانے بنو نا سارے، جب اللہ اسے نماز کہہ رہا ہے اور رسول خاتم نے یہی فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں جب، بسم اللہ سے نماز ہوتی نہیں جب تک کہ اس میں الحمد نہ پڑھی جائے، الحمد اترا نہیں۔ اب اس کا میں دوسرا پہلو یوں بیان کروں، اگر الحمد کی جگہ نماز میں سورہ یاسین پڑھ لیں، وہ بھی قرآن ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یاسین قرآن نہیں؟ قرآن کا دل بھی ہے، وہ دل قرآن کا اگر پڑھ لیں پھر بھی نماز نہیں ہوتی، پھر مانو نا الحمد بھی تو قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے، پھر نماز قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتی، پھر الحمد میں کوئی اور ہیں جن کا نام لینا ضروری ہے۔ حیدری سیانے ہو سے، پھر مانو نا الحمد جو قرآن نماز میں پڑھی جاتی ہے صرف قرآن کے حوالے سے نہیں، الحمد میں کچھ ایسا ذکر ہے، وہ ذکر ہی ان 14 کا، کن کا ذکر ہے میرا بابا؟ صرف 14 کا۔ ترجمہ بھی ٹھیک کر لو، ٹھیک جلے ہے ہی الحمد 14 کے لیے، ترجمہ پہ ٹھیک نہیں ہونا۔ اے تو گجرات دا ترجمہ بھی ٹھیک کر، صحیح ہو، گجرات والا ترجمہ بھی ٹھیک ہونا چاہے، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ ترجمہ میں ضرور قرآن کے حوالے دلیل سے ٹھیک کرانا چاہتا ہوں، جب 14 ہیں ہی صرف الحمد میں 14، غیر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر غیر المغضوب علیہم والضالین کا ترجمہ یہ نہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، وہ لوگ تو شامل ہی نہیں ہیں۔ گل نہیں سمجھ آنی بھائی؟
الحمد میں تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں، جب ہیں نہیں تو یہ کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ نہ ان لوگوں کا راستہ، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے ساروں کا پورے مجموع البیان تک، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ دوسرے لوگ گھر سمجھ آندی بھی ہے یا نہیں؟ دوسرے لوگ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اب آپ سوال کریں مجھ پر، پھر صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے 14 وہ ہیں نہ ان پہ کبھی غضب ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کون سمجھ آگئی میرا بات؟ حیدری، اور 14 وہ ہیں نہ یہ گمراہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کر سکتے۔ اب اگلی دلیل ذرا سننا۔ 14 نہ گناہ، یہ کیا کہتے ہیں، گمراہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ یہاں آمین کا کیا تصور ہے؟ آمین قبول کر، وہاں تو اعلان ہو رہا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں قبول کر۔ ہے آمین کے معنی قبول فرما۔ یار سیانے ہو تسی، یہاں آمین نہیں کہنا، یہ کہنا ہے بطور شکریہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ایسے آل محمد عطا کر دیا۔ کون ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے پہلی شرط یہی لگائی، لین اقامتم الصلاۃ، اگر تم نے وہ نبیوں والی نماز، میں نے پتہ نہیں کون سی کسی بڑی مجلس میں یہ پورے آیات پڑھ کے یہ نماز بتائی تھی، اب وقت یہاں تھوڑا ہوتا ہے، اب اتنی بات سمجھ آ گئی۔ دوسری شرط لگائی وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وہاں اس زمانے میں زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں تھا، نہیں تھا۔ نصاب تو حضور کے زمانے میں آیا، پھر 40 میں 1 روپیہ، وہی نہیں دیتے کوئی ڈر، اللہ جانے نہ جو کوئی 1 روپیہ حیدری آتیتم الزکاۃ، سیانے بنیا کرو خدا کے لیے۔ دوسری شرط تم زکوٰۃ بھی دو، اے اللہ وہاں نصاب زکوٰۃ تھا ہی نہیں، لہذا اللہ پیسے نہیں مانگ رہا، کیا مانگ رہا ہے؟ ان 14 کی معرفت دینا، یہی زکوٰۃ ہے۔ جو اس وقت ایسے حالات تھے پتر، ایسے حالات تھے، جناب علی کا نام لینا دشوار، ان کے صفات بیان کرنا، دیواروں سے پوچھتے تھے کوئی علی کی بات ہے تو دیوار بتا، کیونکہ دیوار ہم گوشت دارد کیوں کہا گیا؟ دیوار بھی تمہاری طرح کان رکھتی ہے۔ وہی نا، اچھا 20 منٹ 10 دیتے گڑ دے ہیں، ہائے 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 میرا بچڑا، ہائے ہائے یہ جہاں پابندیاں کتے ہو رہے ہیں، صحیح آئے تک ہونا۔ اب جناب یہ ٹھیک ہے، اسی کے اندر بات طے ہو جائے۔ آتیتم الزکاۃ، اے دیواریں پوچھتے تھے جنہیں طالبین ولایت ہوتے، مسکین بیچارے، اتنی پابندیاں، گھر میں جاسوس تھے، بیٹی ماں کی جاسوس، بیٹا باپ کا جاسوس، خدا جانے کون سا جاسوس ہے، میں نے علی کا نام لیا نہیں، اسے جاسوسی کرنی ہے، سویرے ہر شاید قتل، مکان گرا دیے گئے، یہ حال تھی پتر۔ اب تو آپ بہترین زمانے میں بیٹھے، شکرانے ادا کیا کھل کھل کے کیسے لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ان کا عرفان پہنچانا، علی کے فضائل بتانا، ہائے 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 علی کی معرفت بیان کر، اے محمد و آل محمد کے عرفان کو پہنچانا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط اللہ نے لگائی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اب تم میرے رسولوں پہ بھی ایمان لے آنا۔ ہم سیانے ہوں، دیکھا سیانے سے اللہ نے کہا پہلے میرے 2 منوا لو، پھر اپنا بعد میں منوانا۔ پھر کہا کہ آمنتم برسولی، ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے ان 14 کو منوا لو، پھر اپنا رسول ہونا منوانا۔ کیا معنی منوا دے؟ کیا پہلے ان کو منواؤ، ان کو
14 को मानो, 14 को मानो। मेरी आवाज दूर तक जाए, अच्छा है। 14 को अली को बिला फासिल मेहदी तक मानो। इनको मानो। जब इनको मानो का ऐलान करना दलील है कि नबी भेजे ही इसी ऐलान के लिए गए। इनको मनवाने के लिए, इनका तारुफ कराने के लिए, इनको समझाने के लिए इनको मानो। फिर बाद में फिर कहो कि हम नबी हैं, हमें भी मानो। दूसरा लफ्ज़ कह दूं आपके माहौल के मुताबिक, फिर नबी यही कहते थे, इनको मानो, मानो 14 को। सुनो हमारी उम्मतें, जब तक हमने इनको नहीं माना हमें नबूवतें नहीं मिली। और कितनी ज़रूरी हो, तीसरी गल होगी जनाब। 3 आमनतुम बिरुसुली, चौथी शर्त, व अज़्ज़रतुमूहु, ऐन ज़ेरे शद वाली, अज़्ज़रा युअज़्ज़िरु ताज़ीरन, ये बाबे तफ़ील है और इसमें मुबालगा होता है। कसरत से मानो, ज़्यादा मानो। अरे अल्लाह, अल्लाह जरे ज़्यादा होता कितना है। देखिए अल्लाह कह रहा थोड़ा नहीं मानो। अगली जरा सियाने हो के समझानी ऐसे, इन्हें दिल से मानो। शाह जी मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, अल्लाह करे मेरी गुजरात में लफ्ज़ समझ आ जाए। इन्हें 14 को दिल से मानो, दिल से। बाल बोलता है दिल से ताल्लुक़ है, इन्हें दिल से मानो। हमारे जो लोग कहते हैं ज़बान से ना मानो, हमारा उलमा तर्जमा करते हैं ज़बान से ना मानो, यही करते हैं। अब मैं इसका तर्जमा मैं करता हूँ ना, करूँ और सुनोगे तो करेंगे इन वर्णन नहीं। उलमा कहते हैं इन्हें दिल से मानो, ज़बान से नहीं। मैं कहता हूँ इन्हें दिल से मानो, मुंह से ना मानो। हाय 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 हाय। मैं यही लिखा, यही तफसीर है। इनको मानो दिल से, मुंह से ना मानो। और गल करा, अगर बुजुर्ग हैं वो समझेंगे, दूसरे बच्चों को खबर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये नहीं है जब 14 का नाम आए तो इन उंगलियों को चूमो, ये चूमना मानना नहीं। खुश हो मेरे बच्चे, हाय हाय। और समझदारी भी होती। अज़र के माने हैं इन्हें दिल से मानो, मान के ताज़ीम करो, ताज़ीम करके ज़िक्र करो, ज़िक्र करके फैलाओ, फैला के ज़िक्र की हिफाजत भी रखो। लफ्ज़ एक है, कितनी माने हैं एक लफ्ज़। उन तोड़ी गल आ गई, इस मजलिस की बात की बात आ गई, मातम की बात आ गई, महाफिल की बात आ गई, खर्च अखराजात की बात आ गई। खर्च करते हैं या नहीं? मेरे से इवें तो नहीं हो जाए, नहीं हो जाती। ठीक है, अब अल्लाह कह रहा है अक़रज़्तुमुल्लाह कर्ज़न हसना, इन 14 का जिक्र करके मुझे कर्जा दो। खुश हो मेरा पुत्र। हाय 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 हाय। शाजी कर्जा है जो ये एहतमाम फरमा रहे, और वो मकरूज कौन है? खुद अल्लाह। सारा घर लुटा दे तब भी मकरूज है अल्लाह। थोड़ा है सही। अल्लाह अकबर। ठीक है। कर्ज दो, कर्ज काफ रे ज़ाद, कर्ज अरबी में वो कर्जा होता है जिसका लौटाना वाजिब। अल्लाह कहता है मुझे वो कर्जा दो जिस पर मैं लौटाऊँ वाजिब हो। ये जो कुछ खर्च हो रहा है जनाब, आपका आना जाना ये कर्जे में आता है। आपका आना भी कर्ज है, बैठना भी अल्लाह मकरूज है। खुश भी हम करते हैं, खुश आप होते हैं, मकरूज अल्लाह होता है। फिर सेहत वही देता है ताकि खुशी से सुने आए, सेहतमंद हो के बैठे। ठीक हो गया, जरा
ذرا لو لگا لو سارا کام ہو جائے گا سارا. بس چھوٹی سی بات. ایک شخص ہے جو کوفے میں سید ہے, اس کا نام ابو جعفر ہے, بہت بڑا امیر آدمی ہے. جو بھی آتا تھا کوفے میں آ کے کہتا تھا قرض دو. پتہ ہے شیعہ آیا ہے, وہ قرض دے دیتا تھا. رات کو گھر آ کے, دمت الثاقبہ ہے کتاب جس کے پاس, پہلی جلد میں واقعہ لکھا ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہی لکھا ہوا. رات کو گھر آ کے رجسٹر لے کے اپنے منشی سے کہتا لکھو قرض بنام علی. ہے مقروض اللہ ہے, قرض علی گزرا کرتا ہے. وہ سمجھ آئی بابا, قرض بنام علی. وہ روز لکھتا, روز کتنی آدمی آتے جو آتے لکھتا جاتا لکھتا جاتا لکھتا جاتا. اب ظاہر ہے جہاں قرض مفت مل رہا ہو, صحیح مفت, میرے خیال ہے گجرات خالی ہو جائے. کہنا نہیں آتا. کوفہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا, وہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, دور دور سے لوگ آتے, وہ دور دور تو آبادی تھی. بس صحیح 2-4 منٹ اور آ جاؤ میرا. اچھا آؤ بسم اللہ, آؤ میرا بچہ, میری بات نہیں. اچھا ٹھیک صحیح, میرے بات بڑے جلدی سے, اور تو زیادہ انتظار نہیں کرنا. نہیں بس جائیں قرض بنام علی لکھتا جاتا. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی. خیال کیتا کرو سونا خیال خیر, نہ 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 نہ, ہر وقت اس کے تصور میں رہو, تو راضی رہے. غریب ہو گیا, اتنا غریب ہو گیا کہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اب کوفے میں چھوٹا گاؤں ہو تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے, اتنا بڑا آدمی, اب کوئی لینے والا قرضہ نہیں آتا, اس لیے ہوتا تو دیتا. غریب ہو گیا, یہ آزماتا بھی ہے, دے کے بھی لے کے بھی. دیکھیں قائم رہتے ہیں یہ نہیں. غریب ہو گیا. اب غریب ہوا تو باہر دروازے پہ دھوپ میں بیٹھ گیا, کرسی پہ ایسے بیٹھا تھا. ایک کوفے میں, کوفی لا یوفی سے ایک گزرا ایک آدمی, تو طنز میں کہتا ہے مان علی کو پھر. ہائے 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 ہائے, یہی آزمائش تھی. ہائے ہائے ہائے. یہ دیکھیں دور کی نشانی آپ بھی ہیں تھوڑا تو. مان پھر علی کو. جب اسے نام علی کہہ کے وہ تو گیا چلا, یہ کرسی سے گرا سجدے میں, مولا اب تیرا نام آیا ہے, برداشت نہیں ہے. جب تک میری اکیلی ذات تھی تو میں سنتا رہا, مولا تیرا نام آ گیا. سجدہ کیا, رویا, گھر آ گیا. بیوی سے کہا رجسٹر لے آئی. اس نے, جو فوت ہو گئے تو ان کے نام الگ کر دیے, جو زندہ تھے جن سے قرض لینا تھا ان کے نام لکھ کے, قرضہ لکھ کے ٹوٹل کر کے بند کر کہا رکھ دو. 2 رکعت نماز پڑھی, سمجھ جاندی, پڑھ کے سویا تو نیند آئی. سوتے ہی خواب میں سرکار دو عالم آئے. 2 حسنین کو انگلیوں سے لگائے. معلوم ہوتا ہے قرض دو تو زیارت پہلے ہو جاتی ہے. جناب کہتا ہے خواب میں حضور نے مجھے سلام کیا, جناب حسنین ساتھ ہے. میں نے خواب میں جواب دیا. رسول نے فرمایا بیٹے حسنین آپ کے بابا علی کہاں ہیں؟ جناب علی نے پیچھے, مولا میں ساتھ آ رہا ہوں. کیا جانتے نہیں کہ علی ساتھ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. رسول نے فرمایا علی ابو جعفر کا قرض کیوں نہیں دیتے؟ کہا مولا میں لے کے آیا ہوں. آج لفافہ لے لو, وہ گجرات میں تقسیم ہو رہی ہے. جناب علی, رسول نے فرمایا دے دو نا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے, سرکار امیر المومنین خوش ہو سے کل میں اچھی کرنے لگا, جو جناب علی کا فرمان ہے. سرکار علی نے اسے خواب میں لفافہ دے کے کہا اب غریب نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, امتحان میں پاس. حیدری, اسی علی کی بیٹی برہنہ سر. ہائے 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 ہائے, بازار اسکلان میں لائی گئی. ایک اسکلان ایک شہر ہے, اللہ بیبیاں آئی نہیں لائی گئی.
میرا امام فرماتا میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہو. بیویوں نے جب ماتم کیا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھ دیا. پیچھے جن کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں انہیں عربی میں سبایا کہتے. جن کے ہاتھ آگے باندھے جائیں انہیں اسیر کہتے. بیویاں اسیر نہیں تھی سبایا. اتنے سروں پہ چادریں نہیں بال ڈال کے پہنچ گئی نا بازار میں. جب گئیں ایک شخص ہے جناب کا ماننے والا جناب علی علیہ السلام کا جس کا نام زریر خزائی لکھا ہے. یہ تاجر ہے, یہی اسکلان میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. یہ کہتا ہے میں اپنے کام کے لیے آیا کہ بازار میں کوئی نرخ وغیرہ دیکھوں جو سودا کرنا ہے. جو ہی آیا تو کیا دیکھا کہوں بازار سجے ہوئے. ہائے 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 لوگ مل مل کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں پریشان ہو کے دیکھنے لگا آج عید کا دن نہیں, کیا وجہ؟ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا بھائی خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کہتا ہے ایک شخص نے یزید سے جنگ کی ہے, وہ قتل ہو گیا, اس کا سر بازار آیا. خدا کے بعد جب مقتول کے سر کا نام لیا نا یہ چلا کے کہتا اتنا بتا وہ مقتول رہنے والا کہاں کا تھا؟ کہا من مدینہ الرسول. ایک رسول گزرا ہے جس کا شہر ہے مدینہ. جب نام مدینہ لیا تو وہ پریشان ہو گیا. مدینے کا مقتول اور اسکلان میں اس کا سر. کہا اتنا بتا اس کا نام جانتا ہے؟ کہا اسے حسین کہتا. اوئے ہوئے ہوئے کہتا ہے میں گھبرا گیا کہ حسین تو ایک ہے مدینے میں. کہا اتنا بتا اس کی ماں کا کیا نام؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. زہیر کہتا ہے میں نے زور سے کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی. ہاں اسی کا بیٹا ہے. کہتا ہے میں نے اسی وقت منہ پہ تماچے مارے, امامہ اتارا, گریبان چاک کیا, کفے الٹ دی, پاؤں سے ننگا ہو گیا. مولا آپ اس حالت میں؟ میں نے اسے کہا بتا سکتا ہے کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا بازار میں. بھاگتا ہوا زریر جب بازار آیا کیا دیکھا کہوں سر ایک نہیں 18 سر. رو لیا کہ ہائے ہائے گھر سارا اجڑ گیا ہے. یہ کہتا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر چکا تھا. دیکھ رہا ہوں آپ کو تصویر پہ وہ نظر بالکل پہلی تصویر پہ چہرہ نظر ہی نہیں آتا بالکل. یعنی اتنا ریت اتنا خون چہرہ نظر نہیں آتا. یہ کہتا میں بار بار دیکھ رہا ہوں بار بار. اسی بار بار دیکھنے میں اس نے ایک لفظ کہی مجھے 6 ماہ کے بچے کا سر نظر. ہائے ہائے. یہ کہتا ہے بغیر پہچان کے سر گزر گئے. میں کھڑا ہوا ہے اللہ پتہ بھی تھا کہ صحیح کا سر ہے معلوم نہیں ہوا. کیا دیکھا ایک 24 سال کا ضعیف قیدی آیا جس کے گلے میں پورا توق ہے وزنی جس کا وزن بھی لکھا نہیں بتاتے. سر جھکائے ہوئے آ کے میرے آگے کھڑا ہو گیا. پولیس تھک کر جب دور گئی تو میں قریب گیا. میں نے کہا من ای قوم انت یا اسیر. قیدی آپ کون ہیں؟ میں بإذن فہوا میں لفظ کہنے لگا ہوں یا کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. قیدی آپ کون ہیں؟ جب اس نے دوسری مرتبہ کہا قیدی کون ہے جھکے ہوئے لہجے میں میرے امام نے فرمایا چچا زریر مجھے پہچانا نہیں. خدا گواہ قریب تھا یہ منہ پہ تماچے مارنے لگا گر جائے. میں قیدی کہہ رہا ہوں یہ مجھے چچا کہتا ہے کون ہے آپ؟ فرمایا ایسے نہیں پہچان سکے گا جھک جاؤ. میرے گلے میں وزنی تھا کہ میں اٹھا نہیں سکتا تیری طرف دیکھ نہیں سکتا. جھک گیا. جھکا تو امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ. ہائے ہائے ہائے. چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین. مولا آپ علی زین العابدین تو نہیں؟ کہا ہاں میں تیرا چوتھا امام. جب یہ کہا منہ پیٹ کر کہتا ہے اینا اینا ابو الفضل العباس. مولا عباس کو فرمایا گھوڑے کی گردن میں دیکھنا. یہ کہتا ہے یہ منظر جب میں امام دیکھا نا امام ایسا میں نے چیخ چلانا شروع کر دیا. امام نے فرمایا ماحول بازار کا ہے زریر صبر کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں ماحول بازار کا ہے ہائے 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 صبر کرو. یہ کہتا ہے مجھے صبر آیا. کہتا ہے مولا آپ اس حالت میں کوئی حکم ہو تو فرمائے. امام نے رو کے فرمایا اگر کر سکتا ہے 35 چادریں لے. ہائے 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 اللہ اکبر. نام آیا چادروں کا. بی بی نے سنا سجاد کون ہے؟ پھوپھی اماں
زریر چچا آیا ہے میں چادروں کا کہہ دیا ہے. کہا انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام کہو. امام نے فرمایا زریر خوش نصیب، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی. کہتا مولا بازار میں نام نہ پہنچائیں. فرمایا آنکھیں بند رکھو، زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں کھڑی ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں. جب دی گئیں، اب روایت ہے لمبے لمبے نیزوں سے چادریں اتاری گئیں اور بیویوں نے نوحے پڑھے، یا غربتا یا حجابا اللہ لعنت اللہ.